ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ سورہ یونس آیت 75۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور اس قوم نے نوح کی تکذیب کی۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، مذکورہ انبیاء کے بعد ہم نے موسیٰ کو مبعوث کیا، و ہارون اور ہارون کو مبعوث کیا، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ انبیاء کو بھیجا جاتا ہے قوموں کی طرف۔ دیگر آیات میں ارشاد فرمایا حضرت صالح کو اپنی قوم نے تکذیب کی قوم کی طرف بھیجا، ہود کو وغیرہ دیگر انبیاء کو۔ حضرت نوح کے بارے میں لفظ قوم الی قومہ، یہاں پر حضرت موسیٰ کے لیے نہیں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو کسی قوم کی طرف مبعوث کیا ہے، بلکہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف مبعوث کیا ہے۔ فرعون ایک آدمی، درباری ہوں گے 40-50 سے زیادہ، تو ان 40-50 آدمیوں کی طرف مبعوث کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ انبیاء علیہ السلام پوری قوموں کی طرف، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا جاتا ہے، نہ ایک گروہ کے لیے۔ جواب یہ ہے کہ صورتحال انبیاء، دیگر انبیاء اور حضرت موسیٰ کے درمیان مختلف ہے۔ موسیٰ کو بھیجا گیا فرعون اس کے درباریوں کی طرف، اس لیے کہ فرعون کی قوم، دیگر جو قوم کے افراد تھے فرعون کی قوم، ان کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں تھی۔ وہ اپنی سوچ میں اور اپنی فکر میں، اپنی تقلید میں، اپنے عقائد اور نظریات میں 100% فرعون اس کے درباریوں کے تابع تھے، تابع محمد۔ اس قوم کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں تھی۔ ایک آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ فرعون نے فاستخف قومہ، اپنے قوم کو بے وقعت بنا دیا، خوار و ذلیل کر دیا۔ پھر اس قوم نے ان کی پیروی کی، لہذا فرعون کے قوم کی کوئی وقعت نہیں تھی کہ ان سے حضرت موسیٰ کوئی بات کرتے، ان کو کوئی پیغام دیتے۔ وہ تابع محمد تھے فرعون اور فرعونیوں کے درباریوں کے۔ ہمیشہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، فرعون اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ باقی قوم کی چونکہ کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ تابع تھے ان لوگوں کے۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، فرعون ان کے درباریوں نے تکبر کیا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ کی کوئی حیثیت ان کی نگاہوں میں، دنیا کی نگاہیں آج بھی وہ طبقاتی بنیاد پر دیکھتی ہیں، دنیا کی سوچ طبقاتی ہے آج بھی۔
وہ بڑے طبقے کے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں اور چھوٹے طبقے کے لوگوں کو خوار و ذلیل سمجھتے ہیں۔ آج بھی مادی سوچ لوگوں کے اوپر حاکم ہے، اتنی ترقی اور روشنی کے باوجود۔ اس زمانے میں تو نہایت طبقاتی مسئلہ تھا کہ انبیاء بھی مبعوث ہوتے ہیں تو فرعون اس کے درباریوں کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، باقی لوگوں کی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے تکبر تو کرنا تھا کہ اولاً حضرت موسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل کو مصری قبطی قوم اقباط، قبطی قوم جو ہے وہ خوار اور ذلیل اور غلام سمجھتے تھے، اپنے آپ کو حاکم، اور بنی اسرائیل کے افراد کو محکوم سمجھتے تھے۔ ایک محکوم خاندان کا ایک فرد آتا ہے آج اور ہماری حکومت اور ہماری سلطنت کو چیلنج کرتا ہے، یہ کون ہوتا ہے ایسی بات کرنے؟ فاستکبروا، موسیٰ کے مقابلے میں اپنی بڑائی دکھائی، تکبر کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ لوگ مجرم پیشہ لوگ تھے۔ ظاہر ہے حکمرانی کی سوچ جو ہے وہ حکمرانی کی قدریں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ ایک عام آدمی بھی جب کہ کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے تو پھر ان کی سوچ بدلتی ہے، قدریں بدلتی ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں۔ کرسی کی اپنی ایک بری خاصیت ہے، بہت شاذ و نادر، بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کرسی پر جانے کے بعد جو ہے وہ ان کی قدریں اور پیمانے نہیں بدلتے۔ یہ لوگ تو خاندانی طور پر کرسی اور اقتدار اور سلطنت کے وارث تھے۔ ان کی سوچ یہی تھی کہ حکومت کرنا ہمارا حق ہوتا ہے، ہم اشتار کا نمائندہ ہے۔ اشتار کہتے تھے سورج رب کو، سورج رب وہ اقتدار کا رب تھا ان کا۔ بہت سے ارباب ان کے ہوا کرتے تھے، ان میں سے سورج جو ہے وہ اقتدار کا رب تھا۔ وہ اپنے آپ کو، فرعون اپنے آپ کو اقتدار کا شرعی اور قانونی وارث سمجھتا تھا۔ وہ سلطنت، فرعونی سلطنت جو ہے وہ حکمرانی کا شرعی حقدار ہے اور دوسرے لوگ غلامی کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ مجرم پیشہ تھے۔ حکمران مجرم ہوا کرتے ہیں عموماً، فرعون تو اس کی فرعونیت ہے، ان کی سوچ مختلف تھی۔ سوچ یہ تھی کہ ہم لوگ جو ہے یعنی فرعون اور فرعونی اقتدار کے شرعی حقدار ہے، رب کا نمائندہ ہے، اقتدار کے رب کا زمین میں نمائندہ ہے۔ اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ایک فرد جو ان کے اپنے گھر میں پلتا رہا، وہ آج آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں۔ فرعون کہتا ہے کہ میں ایک رب کا نمائندہ ہوں، اشتار اقتدار کا رب ہوتا ہے وہ۔ اور ادھر بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو ان کے گھر کا نمک کھاتا رہا، وہ کہتا ہے پورے عالمین کے رب کا نمائندہ ہوں۔ یہ ان کے لیے ناقابل فہم بات تھی۔ کسی اور آیت میں ہے، فرعون نے جواب میں کہا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ڈکشنری میں رب العالمین کی کوئی لفظ مستعمل نہیں ہے، وہ ارباب متعدد ہوتے ہیں، عالمین کا ایک رب ہونا ان کے تصور میں نہیں تھا۔ وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا ان لوگوں نے کیا کرنا تھا؟ تکبر کرنا تھا۔ وہ کانوا قوم مجرمین، جرائم پیشہ لوگ تھے، ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کا بنیادی اصول جرم کے اوپر، ظلم کے اوپر مبنی